بعض اوقات کسی شخص میں ایک نقص دیکھ کر اسے اس کی پوری پرسنالٹی پر اپلائی کر دیتے ہیں، جسے ہم اوور چینلائزیشن بھی کہتے ہیں، اور یہ کام اکثر ہم جیسے کم عقل لوگ کر جاتے ہیں۔ لیکن نیکوکاروں کا کیا عمل ہے کہ وہ کبھی کسی شخص سے نفرت نہیں کرتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ کبھی کسی بندے سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم کسی میں عیب دیکھیں تو اس کو چھپانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص ہمارے سامنے گناہ کر رہا ہے تو ہم اس گناہ سے نفرت کریں گے، گناہ کرنے والے سے نفرت کرنے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے۔ اور نیک انسان بھی اس پر شدت سے عمل کرتے ہیں کہ وہ زیادہ برے لوگوں کو سینے سے لگاتے ہیں۔ اگر ہم دوسروں کے بارے میں صرف اپنی گواہی درست کر لیں گے تو قومی سطح پر 80% مسائل ختم ہو جائیں گے، یقین مانیں۔ اگر ہم اپنی گواہی درست کر لیں گے تو پھر محض ایک گواہی کی وجہ سے کسی شخص کی تمام اچھائیوں کی مذمت نہیں کر سکتے۔ اول تو یہ کہ کسی کی خامی، گناہ یا کمزوری کا ذکر کرنا ہی نہیں چاہیے، لیکن اگر ناگزیر ہو جائے تو ان الفاظ میں کیا جائے کہ وہ انسان بہت اچھا ہے، اس بیچارے سے یہ کوتاہی ہو گئی ہے کہ اس نے ایک بری عادت پک کر لی۔ یہ نہیں کہ آپ منہ بھر بھر کے اس کی برائیاں بیان کرنا شروع کر دیں، جسے غیبت کہتے ہیں۔ سرفراز عائشہ فرماتے ہیں کہ جب میں 5ویں کلاس میں تھا تو میں نے صاحب علم شیرازی صاحب سے ایک سوال پوچھا، مولانا صاحب کافر اور مسلمان میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے اللہ رب العزت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے میری ذہنی سطح کے مطابق جواب دیا۔ فرمانے لگے، بیٹا، ایک مسلمان اور کافر میں اتنا ہی فرق ہے جتنا ایک اچھے اور برے انسان میں۔ میں بڑا حیران ہوا تو انہوں نے پھر اس کی وضاحت کی، جب برا آدمی کسی اچھے انسان کو نیکی کا کوئی کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ضرور اس کی نیکی کے پیچھے اس کا کوئی ذاتی مفاد چھپا ہوگا، اور اس کے برعکس جب نیک آدمی کسی برے آدمی کو گناہ کرتے دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ بیچارے سے غلطی ہو گئی ہے۔ لیکن ہمارے سوشل سیٹ اپ میں یہ رویہ در گیا ہے کہ ہم کسی ایک خامی یا کوتاہی کو پکڑ کے اس کی ساری پرسنالٹی کو ڈیمیج کر دیتے ہیں۔ مسلمان کا یہ کام نہیں ہے، اس کا یہ رد عمل نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان کا تو کام ہے کہ وہ دوسروں کے عیبوں پہ پردہ ڈالے۔ آج ہم دوسروں کے عیبوں پہ پردہ ڈالیں گے تو کل کو بروز قیامت اللہ رب العزت ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالیں گے۔ اگر آج ہمارا دنیا میں یہ کام ہے نا کہ ہم دوسرے میں کوئی عیب دیکھتے ہیں تو اسے کبھی وہاں بیان کر، کبھی وہاں بیان کر، کبھی وہاں بیان کر، آپ یہ سوچیں اگر آپ کے ساتھ ایسا معاملہ حشر میں ہو تو اس وقت آپ کیا کریں گے؟ لہٰذا ہمیں اپنی سعادت کو ختم کرنا چاہیے اور اللہ رب العزت سے توفیق مانگنی چاہیے کہ وہ ہمیں ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔